بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کرۂ ارض پہ رہنے والے تمام انسانوں کو میرا سلام۔ ویلکم ٹو آور چینل ایکسپلورنگ دین۔ وہ بادشاہ جسے اپنے ملک میں موت کی سزا سنائی گئی اور بعد میں وہ اسی ملک کا صدر بنا۔ جی ہاں، دنیا کا وہ بے تاج بادشاہ کوئی اور نہیں بلکہ صدام حسین ہے۔ صدام حسین نے اپنے 24 سالہ اقتدار میں انتہائی متحرک اور متنازع زندگی بسر کی۔ اقتدار میں آنے سے پہلے اور بعد میں بھی وہ دنیا کی خبروں کا مرکز رہے۔ ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکیں۔ صدام تقریب کے ایک گاؤں الجادہ میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق ایک غریب خاندان سے تھا۔ ان کی پیدائش سے قبل ہی ان کے والد کا انتقال ہو گیا تو ان کی والدہ نے ان کے چچا سے شادی کر لی۔ صدام کی پیدائش جس قصبے میں ہوئی اسی قصبے میں عظیم فاتح سلطان صلاح الدین ایوبی بھی پیدا ہوئے۔ صدام کی ابتدائی زندگی بہت مشکل تھی تو 12 برس کی عمر میں انہوں نے اپنے گھر کو چھوڑا اور اپنے ماموں کے پاس چلے گئے اور انہوں نے ہی ان کی پرورش کی اور تعلیم و تربیت کی۔ صدام حسین کو مطالعے کا بھی بہت شوق تھا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے جیب خرچ سے کتابیں خریدتے تھے اور ساتھ ہی ساتھ انہیں تیتر اور بٹیر کا شکار کرنے کا بھی بہت شوق تھا۔ 1958 میں ان کی شادی ان کی چچا زاد سے ہوئی جس سے ان کے 5 بچے ہیں۔ صدام کی سیاست کا آغاز اس وقت ہوا جب انہوں نے 18 برس کی عمر میں باعث پارٹی میں شمولیت اختیار کی۔ جولائی 1958 میں جنرل قاسم جیسا ظالم عراق کا صدر بنا تو صدام حسین نے اس کے خلاف بغاوت کی اور اس پر قاتلانہ حملہ کرنے میں صدام حسین بھی شامل تھے۔ تو پھر کچھ عرصے بعد ان کی پارٹی نے انہیں بغداد بلایا، وہاں انہیں صدر جنرل قاسم کو قتل کرنے کا مشن سونپا گیا۔ پھر صدام حسین نے اس کی پریکٹس کی اور کئی دن تک اپنے 5 ساتھیوں کے سمیت صدر ہاؤس کا معائنہ کرتے رہے۔ بالآخر 7 اکتوبر 1959 کی دوپہر کو صدام نے اپنی مشین گن کا رخ صدر قاسم کی طرف کیا تو 2 گولیاں صدر قاسم کو لگیں لیکن وہ بچ گئے۔ صدام کو بھی ایک گولی لگی لیکن وہ اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو گئے۔ تو پھر وہاں سے وہ فرار ہو کر اپنے علاقے تکریت چلے گئے۔ پھر تکریت سے وہ شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ شام میں ان کی پارٹی کا ہیڈ کوارٹر تھا۔ انہوں نے ان کو ویلکم کیا اور مزید تعلیم کے لیے ان کو مصر بھیج دیا۔ 25 فروری 1960 کو جب صدام مصر میں تھے انہیں عراق میں موت کی سزا سنائی گئی۔ جی ہاں ناظرین، انہیں موت کی سزا سنائی گئی۔ 1963 میں جنرل قاسم کا تختہ جب الٹا گیا اور انہیں قتل کر دیا گیا تب صدام عراق آ گئے تو انہیں بعض پارٹی کے اعلیٰ کمان کا رکن بھی بنایا گیا۔ 1965 میں انہیں بعض پارٹی کی پاک عرب نیشنل پارٹی کا رکن مقرر کر دیا گیا۔ 17 جولائی 1968 کو اپنے ساتھیوں کے ہمراہ ٹینک پر سوار ہو کر صدارتی محل میں داخل ہوئے اور اس کا محاصرہ بھی کر لیا۔ تو پھر صدر عبد الرحمن کا تختہ الٹ کر بعض پارٹی کے سربراہ میجر جنرل احمد حسن البکر کی حکومت قائم ہوئی۔ اسی طرح صدر البکر اور صدام نے مل کر عراق کے لیے بہت کام کیا۔ 70 کی دہائی کے وسط میں احمد حسن البکر اور اقتدار صدام حسین کے سپرد کر دیا گیا۔ اس طرح صدام حسین اسلامی جمہوریہ عراق کے صدر منتخب ہو گئے۔ جیسا کہ ناظرین آپ کو معلوم ہے ہالی ووڈ کی موویز کتنی مشہور ہیں، اسی طرح انہوں نے صدام حسین پر بھی ایک مووی بنائی ہے۔ وہ کیوں نہ بناتے، آخرکار ان کو نکیل ڈالنے والا صدام حسین ہی تو تھا۔ چاہے دنیا پوری بھول جائے لیکن 3 ممالک امریکہ، ایران اور کویت صدام حسین کو کبھی نہیں بھولیں گے۔ ہمیشہ کی طرح ہر چڑھتے سورج کو غروب تو ہونا ہے، پھر اس سورج کو بھی غروب ہونا پڑا۔ امریکہ کی سرپرستی میں عدالت قائم ہوئی اور صدام حسین کو پھانسی کی سزا سنائی گئی، لیکن وہ مرد مجاہد ان کے سامنے ہمیشہ کی طرح نہیں جھکا۔ بالآخر 30 دسمبر 2006 کو عین عید الاضحیٰ کے دن صدام حسین کو امریکی ایجنٹوں نے بغداد میں پھانسی دے دی اور ان کو شہید کر دیا گیا۔ اس سے قبل
ان کے 2 بیٹے ادائے اور اسائے دونوں کو بھی شہید کر دیا گیا تھا۔ وہ جو بھی تھا، وہ جیسا بھی تھا، مگر ایک مثال تھا۔ وہ زمین سے اٹھا اور تخت پر جا بیٹھا، حقیقت میں وہ مرد مجاہد تھا۔ تو ناظرین، آپ کو اگر ہماری ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجیے گا۔